الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں پر حقوق، آج کے سبق کا عنوان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم رشتہ دار کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ادائیگی حقوق العباد کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ فقہا نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم لکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی جانب سے عرش کے نیچے سے ندا آئے گی، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ حق تمہاری طرف تھا اس کو تو میں معاف کر چکا، سو تم آپس میں ایک دوسرے کو بخش دو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مشکات و بخاری۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں، بلا شبہ قرآن احادیث میں ان کے ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے کے لیے بہت سخت وعیدات بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود حقوق العباد میں اور زیادہ تاکید ہے، اور کمی اور کوتاہی ناقابل برداشت کے حد تک بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور تمام رسل نے اپنی قوموں کو حقوق العباد کی طرف خاص متوجہ فرمایا ہے، مگر یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے جس قدر اس کی اہمیت اور ضرورت کے باوجود لوگوں میں بلکہ خواص میں حقوق العباد کے متعلق انتہائی سستی اور غفلت پائی جاتی ہے، اور اس کو معمولی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق چند آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ نمبر 3، چھینگے تو یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 4، بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 5، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 6، نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے۔ نمبر 7، پیٹھ پیچھے بھی اسے برا نہ کہے۔ نمبر 8، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے بھی پسند کرے۔ نمبر 9، اس کے حق میں ہو بات بری سمجھے جو اپنے حق میں ہو، جس طرح اپنے حق میں کسی بات کو برا سمجھتا ہے اسی طرح کسی دوسرے کے حق میں بھی برا سمجھے، یعنی جو اس کو اچھا نہیں لگتا تو دوسرے کے لیے بھی یہی سمجھے کہ جو میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے اچھا ہوگا۔ نمبر 10، کسی مسلمان کو ایذا تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 11، کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائے۔ نمبر 12، آپس میں رنجش ہو تو 3 دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے۔ نمبر 13، ہر مسلمان کے ساتھ بقدر وسعت و ہمت حسن سلوک کرے۔ نمبر 14، کسی مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے۔ نمبر 15، تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔
نمبر 16 بوڑھوں کی عزت کرے، بچوں پر رحم کرے۔ نمبر 17 لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ نمبر 18 جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ نمبر 19 لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہو۔ نمبر 20 ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبے اور مقام و منزلت کے مطابق پیش آئے۔ نمبر 21 مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے۔ نمبر 22 اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ نمبر 23 تہمت کی جگہوں سے بچے۔ نمبر 24 اگر کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے مایوس نہ کرے۔ نمبر 24 جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام اور مصافحہ کرے۔ نمبر 25 اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرے اور خیال کرے۔ نمبر 26 غریب، مسکین اور یتیم کے ساتھ میل جول، پیار محبت، حسن سلوک والا معاملہ روا رکھے۔ نمبر 27 ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ یہ چند وہ حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کے دوران ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی عقائد اور عبادات میں پورا ہو لیکن حقوق العباد اور معاملات میں گڑبڑ ہو، اس کی وجہ سے نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں قابل قبول نہیں ہوتی اور نیکیوں کا قیمتی سرمایہ چلا جاتا ہے۔ خالق دو جہاں کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کا، ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ کتنی عظیم بڑی اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، واعظ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے زیادہ تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، کیونکہ ایک انسان کی حق تلفی در حقیقت پوری انسانیت کی حق تلفی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی غیر مسلم شہری کے ساتھ زیادتی کی گئی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے فریق بن کر کھڑا رہوں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دیں، کیونکہ اللہ بے حد رحیم و کریم و غفور ہے، لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں کیے جائیں گے اور انسانوں کو اس کی سزا مل کر رہے گی جب تک وہ خود معاف نہ کریں۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے ذمہ لاگو کیے ہیں، فرمائے ہیں اور امر کیا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔